سبزی والا آ گیا وہ کھار کا چاوے ریڑھی تے بازار چا کیا تمور 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 تمر رکھندن ہکڑی پنڈ تمور رکھندن گھڑیا حاج صاحب کو ودھیک عربی عمدی میں کنوں وقت تمور 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 سارا ڈی ہوکا دے وے بیمار تھیا سکرات لگی تے بھی آکھے تمور 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 سکرات جی آکھے تمور 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 رکھیں دے ہوں دا سا نکل گیا ہوں زندگی ساری بولی ہکا بولی اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دی زبان اتنی سچی ہے قیامت دی صبح تک سچی رہا سے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے سورج چند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں میرے محمد عربی دی زبان فیض ترجمان وچ نکلیا ہویا کوئی کلمہ کوئی جملہ کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا نبی فرمایا جیویں جی سو اویں مرسو جیویں مرسو اویں اٹھسو جے جیون سونا تے مرن بھی سونا جے مرن سونا تے اٹھن بھی سونا جے جیون خراب ہے تے مرن بھی خراب ہے جے مرن خراب ہے تے اٹھن بھی خراب ہے این واسطے علماء کوشش کرندن جو یاری رکھو قرآن نال کچھ نہیں ہمدا ویا تساں کو تساں ہکڑی سورت استاد دی محنت کرو کو آکھو سا کوئی ہکڑی سورت یاد کروا کیڑی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد چھوٹڑی ننڈڑی سورت آسان ستھری ہے جٹ بندہ بھی ہکڑا چکر دہراوے بے چکر دی یاد اور اللہ دے قرآن دا یہ اعجاز ہے جیڑا بندہ کو یاد کرنا چاہے فوری یاد تھی ویندے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیندہ صحابی ہے پوڑا صحابی ہے صدا پیغمبر دے چہرے کو نہاریا تے روے ہا بیٹا آکھیں کن نیر گوڑے وینا ابو ذر کیوں روندہ ہیں کہ اپنی قسمت تے روندہ کیڑا تا خوش نصیب آنجو قبیلہ غفار وچوں اللہ میں کو چنتے محمد عربی دی غلامی نصیب کی تھی سائیں دی کچاری اچ بیٹھا ہے جبریل آیا ہے حضور دی خدمت اچ تے عرض کریں دا ہے آقا اے جرا تواری مجلس ہے جو پچھو پچھو پوڑا جوان بیٹھا ہے کو سننے دے ہو حضور فرمایا ڈاڈا سننے دا ہے میرا صحابی ہے اے میرا ابو ذر ہے جبریل کیا واقعی ابو ذر ہے سیائی واسطے اجرکڑا پیغام چاہیا کہ کیا پیغام ہے کہ عرش والے خدا بھیجائے جو ونج میرے مصطفیٰ کو آکھ جو ابو ذر کو تیرا رب سلام دے دا کہ جیتا لوگن میرے دوستو جنہیں واسطے عرشیں کنے سلام آئے حضور سے فرمایا تعال یا ابا ذر او ابو ذر جلدی اگیتے آ جلدی آ جلدی آ ابشر یا ابا ذر مبارک ہوئی ابو ذر اج عرش والے خدا سلام بھیجے نیر گوڑے وائے پہ دل تڑکڑ پہ گیا کمبن پہ گیا ہچکی لگی تے آکھن لگا آقا کیا واقعی میرے رب نے میرا نام چاہتے سلام موکلن حضور فرمایا ہاں ہاں ابو ذر جبریل آیا ہونے تیرے نالے نال سلام آکھی میں دا کیا خوشی ہو سے ابو ذر دی تے کیا خوشی ہو سے میٹھے محمد عربی کو جو میرے غلام لے عرش والے خدا سلام بھیجائے ول ول پوچھے حضور کنے دل دی تسلی واسطے جو سیاں میرا نالا چاہے فرمایا ہاں ہاں ابو ذر اللہ تیرا نالا چاہتے سلام موکلے ول چپ کر بیٹھے چھا روندا بیٹھے حضور فرمایا ابو ذر ہکڑے سوال دا جواب دے جی سونا کیا سوال ہے فرمایا سوال یہ جو کیڑا عمل کی تائید ہے عمل دے صدقے عرش والے خدا تیرے سلام موکلے کھن لگا سیاں میرا کیڑا عمل ہے بس توڑے جتنے دا صدقہ توڑی مجلس دا صدقہ حضور فرمایا ابو ذر ایویں نہ کر ذرا سوچ تے جواب دے میری صحبت تے ساری جماعت بیٹھی ہے بھرے مجمع میں جبریل تیرا نا جو چاہیا ہے کوئی خاص عمل ہو سی سوچ تے جواب دے عرض کرن لگا آقا ابا اما تیتے واراں کمبا قبیلہ تیتے واراں فدا ہو نفسی و ابی و امی سونا میں اپنی جانواراں میں اپنی اماں دی جانواراں میں اپنے بابے دی جانواراں دل بر پیغمبر بھی تا کوئی گال سمجھ نہیں ہم دیئے ہکڑی گال سمجھ ہم دی پیئے آپ فرمائے کیا گالے
اکھن لگا سیاں جڑاں دا میں کلمہ پڑھیا ہے تے تہاڈی خدمت تے آیا دن رات میں ایک ورد کریندا حضور فرمایا کیا ورد کریندا ہے اگے سیاں میں ہمیشہ گھومدے پھردے اٹھدے باندے سورۃ اخلاص دی تلاوت کریندا ہر دم پڑھدا رہندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حضور فرمایا بس گال سمجھ آ گئی تیرے ہی عمل دے کرے عرش والے خدا تینے سلام بھیجے خدا نال تیاری لون ستھری ہے یار تمام سولی ہے دنیا دے یار چھوڑ ویسن دنیا دے یار 4 دیئے بعد روش ویسن پرچا کرے سن نہ پرچی سن میڑ چائی سن نہ منی سن یار پٹھے سن جواب دے سن او رب العالمین تا ایجا مہربان ربے اکنا ہکڑے چکر میں نال یاری لا تسائی والکنا دے کو چھوڑے سائی نا تاکنے روش سائی نا پرچا ایڑا کرے سان جو والا اپنی رحمت داخل کر دے سان قرآن دی کچاری ہو سے تو میرا بانا ہو سے کعبہ ہو سے تو ہو سے روزہ ہو سے تو ہو سے حج ہو سے تو ہو سے طواف ہو سے تو ہو سے جلسہ ہو سے تو ہو سے جہاد ہو سے تو ہو سے میرا بانا جرہ میں نال یاری لے سے ہر بھلے کم اجتے کو اگو رکھے سے کیا خیال ہے اچھے لوگے نال صحبت ہووے نا ہاں جیئے جیوان اوئے مرن جیئے مرن اوئے اٹھن حضور سین دی حدیث ہے آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی ہر بندہ اپنے یار دے دین تے ہوندہ ہے یار دے دین تے یار یارے کو گھن ونجن جتھاں مندر گھن ونجن تو یار گھن ونجن جے کعبے گھن ونجن تو یار گھن ونجن جے خون کرواویں تو یار کرواویں جے تہجد پڑھواویں تو یار پڑھواویں جے چوری تے گھن ونجن تو یار گھن ونجن جے قرآن پڑھواویں تو یار پڑھواویں حضور فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی بندہ اپنے یار دے دین تے ہوندہ ہے بر یار سچی جو صحیح فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ دیکھی جو ضرور جو یار کے جا رکھیا ہوئے حضور فرمایا دیکھتے یاری رکھے کائنال ان ڈٹھی یاری نہ رکھیں سوچ سمجھتے یاری رکھیں جب میں نال ابو بکر یاری رکھیے سبحان اللہ میں صدقو ونیا ابو بکر صدیق دے جتیں دی خاک یاری جو رکھیے سوال نبی جو یاری رکھیے والنبی فرمائے ابو بکر پریشان نہ تھی دا کر انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی المزار وصاحبی عند الصراط وصاحبی عند الحوض وصاحبی فی الجنہ ابو بکر تو میرے غار دا یار میری مزار دا یار میرے پل صراط دا یار میرے حوض کوثر دا یار میری جنت دا بھی تو یار یار اچھے ہوئن تو بانہا کامیاب تھی پوسے اچھے لوگے نال صحبت ہوئے تو اچھے والے رستے دکھے سن جے برے نال ہو سے تو برے رستے دکھے سن جے برے یار نال ویسے دھاڑا مرے سے خون کرے سے چوری کرے سے جے مریض پوسے تے اممہ رو رو دیکھے سے ہائے جو میرا ابا تو انہیں چندرے نال یاری نہ رکھے آتا آج نہ کوئی جیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھو چاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاری دے ہوتے ایک واقعہ سنے نا تو آکھو والگال ختم کرتا جیرے آیتہ میں پڑھا انہیں دا شان نزول ہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ تے عقبہ بن معیط مکہ دا ایک بڑا بڑا سردار ہے کافر ملک شام دی تجارت تے ونیا جڑا بٹرے مہینے کے بعد واپس آوے ہا پورے مکے والے کو دعوت کرے ہا او میری دعوت کو بڑا دسترخوان لاوے ہا وڈی دعوت پکاوے ہا ہکڑے چکر جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کی تو جو صحیح تو صحیح میری دعوت تشریف گھنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف گھن آئے دسترخوان لگا سب سردار بیٹھے آمنہ دلالی بیٹھا کھانا بھی لگا تے اجازت تھی جو روٹی کھاؤ حضور فرمایا میں نہ کھو سو اکھر لگا سی کیوں نہ کھو سو اب فرمایا نا تو میرا کلمہ پڑھ سے تو میں روٹی کھو سا جے کرنا میں بھوکھا والوے سا
نبی حریص ہو دن، نبی مہربان ہو دن، نبی کریم ہو دن، نبی سخی ہو دن، نبی دا حرص ہو دا جو دنیا دا کوئی انسان جہنم دی باہر نہ ونے آتے موقع تے بر وقت نبی سے مطالبہ کیتا ادا میں تیری روٹی نہ کھوساں جے کلمہ پڑھ سیں تو وال کھوساں نہ تو تیری روٹی میرے واسطے حرام ہے. ہن تا کافر لیکن انہیں وچ کچھ روایات ہن، کچھ اقدار ہن. ہن تو کوئی ایسا کنے روسے تا ایسا کنے حل حل تائیں جے بے یار ڈا لب گنزان نہ کھاتا نہ کھا بھلی ون، لیکن ایو نہ سوچے سے جو میرے گھر کنے بکھا ویدا پہ میں لجی تھی ساں یا میری یہ اچھی عادت کونی ہے نہ. وہ کافر ہے لیکن وہ سوچا انہوں نے کہا یار یہ وڈا ہستی ہے محمد عربی توڑا کافر ہن نبی سے کو ہستی منے دے ہن آپا مسلمان سے والوی اندھے سنتے کو اہمیت نہیں دے دے اندھی شریعت کو اہمیت نہیں دے دے کتا سردار دا ڈر رہے کتا وڈیرے دا ڈر رہے کتا سرمایہ دار دا ڈر رہے کتا جاگیر دار دا ڈر رہے آپا والی سر جھکاوے دے سے لیکن وہ سردار ہونے بھی محمد عربی دی عظمت کو منے دے. اکھان لگا یار یہ وڈا مانو میرے گھر کے نے جو بکھا گیا میری گھٹ کی ہے اسرار کی تو سے لیکن نبی سے بزد تھی گیا فرما کونا مجبور تھی. اکھان لگا اچھا صحیح میں کلمہ پڑھتا تو روٹی کھا. کلمہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. نبی باغ باغ تھی گیا. نبی سیدہ چہرہ انور کھل اٹھا جو میرا مطالبہ اللہ دی بارگاہ قبول تھی پیا جو عقبہ بن نبی محیط میں محمد دا کلمہ پڑھ گی دے. حضور روٹی کھا دی حضور پانی پیتا حضور دعا کیتی ول آپ واپس ول گئے تے عقبہ بن نبی محیط دا اکڑا بیا یار ہا جیدہ نالا ابئی بن خلفہ وہ بھی مکہ دا ولا سردار تے دشمن رسولہ وہ بڑا حضور سینال ویر رکھیں دائی گھوڑا پلیندہ ان کو بدام کھواویا سیب کھواویا. لوگ پوچھیں ایسا ابیا گھوڑا کیوں پلیندہ پہ اگر گھوڑے تے چڑھتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے سکتا. صحابہ حضور سے کہنے آئے صحیح ابئی گھوڑا پالی کھڑائے اکھیں میں محمد سے کو قتل کرے ساں تے حضور سے کیا فرمایا دسا حضور سے فرمایا صحابہ فکر نہ کرو این کمینے کو میں محمد قتل کرے سا. حضور فرمایا میں قتل کرے سائیں کو بدر دا مارکا لگا یہ گھوڑے تے آیا یہ ڈٹھا حضور سے سامنے کھڑے ہیں گھوڑا بھجا تے آیا ہوں کہ یہ موقع ہے یہ ہون میں قتل کر گیتا تا کر گیتا جے کرنا تا میں نہ بچساں. گھوڑا بھجائی آیا صحابہ حضور سے دیر دے گرد آگے صحیح ابئی امدہ پہ فرمایا پرے تھیوں آمان دیو جنا سولے آیا حضور سے اپنے ساتھی دے ہاتھ وچ برچھا کی دا ایویں مارے ایویں جو مارو نے ای گچی ایویں چھکی تلے اتھا ہلکڑی جھریٹائی باسی یہ پاسے کنے تھوڑی تین گھوڑے کنے لتھا ڈٹھا گھوڑا چھوڑ بھگا دھاڑ دھاڑ شروع کی تو ابو جہل آیا وڈے وڈے سردار آئے انہیں کہا وہی کمینہ وہی بزدلا وہی بھاڑیا کچھ کونی وہی تھوڑ لائے لکیر لگی رڑا کرے دائیں وہاں کہا کونا میں کو مکے ویچ محمد سہیں آکھیا جو مائیں کو قتل کرے ساں یہ تا برچھا ماریا سے میں کو تھک مارے ہاں میں مر کافر کو پیغمبر دی زبان دے اتنا یقین ہاں وہ گیا رڑدا چپ نہ کی تو انہیں پٹیاں کیتیاں دوائیں لاتیاں چپ نہ کی تو گھر روانہ کی تو نے جو بھاڑی کو گھر پٹھوئی تھا چھوڑ کرے دائے کم خراب تھی دائے لوگ بے بزدل تھی دن روانہ کی تو نے رستے وچ یہ رنگ دا آواز بدلی میں ڈھکے جی میں ناند ڈھکے گھر نہ پوگا رستے چ مر گیا دشمن رسول ہے یہ وچ گال آگئی ایک میں پیچھی تے وال جلتا تھوڑا عقبہ بن ابی معیط دی نال یاری ہے بدبخت نال این جو سنیا جو عقبہ کلمہ پڑھی کھڑا وال آیا اکھن لگا عقبہ میں سنیا تو محمد دا کلمہ پڑھے کہ ہاں وہاں کیا ساڑی یاری ہے کہ یاری ہے وہاں کہ جے یاری ہے تو محمد دا کلمہ چھوڑ میں گال یاری دی بیٹھا کریں نا یار کہمال ایجا بھولے دن جو جہنم دے دروازے تے ون کریں دن
ایجھا بھولے دن جو تباہی دے دروازے تے ون کھڑے دن صحبت ایجھا گندہ کرے دیئے بندے کو جو بندہ ایجھا خراب تھی ویندہ ہے جو دنیا آخرت ساری وسر ویندیے تے بھول ویندیے عقبہ بن نبی معید کو بھئی بن خلفہ کیا جو اساڑی یاری نال ہلے تو محمد دا کلمہ چھوڑ وہ کہ میں چھوڑیا کلمہ وہ کہ تیری زبان تے خالی میں انکار تے میں نہ منے ساں میری ہکڑی شرط ہوا مننے تے ول میں تے کو منے ساں جو تو اساڑا یارے اکے کیڑی شرط ہے اکے شرط ایا جو تو ونت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس چہرے مبارک تے تھوک ساٹا او چہرہ جن قسمہ رب چاہتیاں او چہرہ جن چمک نال کائنات چمک اٹھی او نورانی چہرہ جن صدقے اللہ نے چندر کو روشن دیتی سج کو روشن دیتی ستارے کو روشن دیتی ڈی کو روشن دیتی کائنات کو ہدایت دیتی ہے اکے وانیوں چہرے تے تھوک ساٹا تے والمہ منے سا جو تو ساڑا یار یار دی یاری کو مجبور کتا تے وہ کم کتا جراؤں کو بھیا کیا اللہ سے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی ون میرے مٹھے محمد عربی کو دل جا کرا جو ہندی بدتمیزی تے بے ادبی تے گستاخی کنے پریشان نہ تھی قیامت دا میدانوں سے یہ عقبہ بن نبی معید اسے اپنے مہاں پٹندہ اسے اپنے ہاتھ کھمدہ اسے او ارکے تاکہ سارا کچا گوشت اپنے کھاوے سے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا میرا دل بر پیغمبر تو مونجھا نہ تھی پریشان نہ تھی میں رب جو تیرے نالا این بے ادبی کیتی ہے میدان قیامت دے اندر اٹھ سے تے اسے اپنے ہاتھ کھو سے کچے کچے اپنے ڈندے نال اپنے بہی کھو سے اپنے بوٹیاں کھو سے اپنا گوشت چتھے سے اپنے آپ کو چبڑے سے تے اکے سے کاش جو میں محمد عربی نال یاری رکھی ہوئے تے برے یار نہ رکھے ہوئے یا لیتنی ہائے بربادی ہائے افسوس ہائے حسرت اج میں رول ویساں اج تا فرشتے میں کو پکڑ ویسن دنیا دے اندر حضور نال مطالبے کریں دیان جو محمد جے تو خدا دا رسول ہے تو اسا کو رب دکھا یا فرشتے دکھا اللہ فرمائے دن او بد وقتو کتنا فرشتے کتنا تساں کتنا میرا رسول تے کتنا تساں توارے مطالبے سب غلط ہیں خبردار یعنی فرشتے دکھے ساں وہ نہیں توارے واسطے خیر نہ ہو سے جنہاں فرشتے آگے اوسن میدان قیامت تے تو کو پکڑے سن یومئذ مقرنین فی الاسفاد ہاتھ کڑیاں تے جولان چاہتے تو کو جکڑتے جہنم دیو تنگ گلی وچ تو کو دھکیل دے سن کوشش کرے سو جو کہ جو نکلن دی جگہ ملے نہ مل سے وے تیرا جہنم دی با اولام بے دے سے تے تو کو سڑے سے واللکے سو او موت کتھا رول گئے جلدی آ اج آسا کو مارتا صحیح اللہ فرمائے دن کتھو آئیے موت موت تا میدان قیامت کو ہی دگیے تو سا ایک موت نہ ہزار موت سڈو لکھ موت سڈو کروڑ موت سڈو نہ موت ہے نہ موت اسے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دی باج سڑ دے راتوں نکلن دی جگہ نہ مل سکے ان واسطے میرے دوستو میرے بھیراو اج یا رکھیں دے داڑھی منا ادیا رکھے دائے متھے دے وال ایویں بنوا جویں انگریز دی کٹے ادیا رکھے دائے کپڑے ایویں سوا جویں کف کالر لگا لویں ادیا رکھے دائے کپڑے ایجھے سوڑے تے تنگ سوا جو سارا جسم تیرا نظر آوے ادیا رکھے دائے شادی کروا تے وال کنجریاں منگوا وال رنڈیاں منگوا وال خسرے منگوا وال نغارے کٹوا وال جھمران لوا وال سہرے اکھوا میرا بھیرا آوازے یاری قرآن نال ہو سی جویں اج واحد بس دی یاری قرآن نہ لائیوں دی خیرات تے قرآن پڑھیں دا جو یاری قرآن والے نال ہو سی تے شادے دے اندر بھی قرآن ہو سی
چند دہاڑے پہلے میرے ایک دوست دی شادی آئی، وہ اپنے شادی دے پروگرام تے جلسہ رکھیا تے ساری رات قرآن پڑھی جائے، نغارے کنے بچ، دہل کنے بچ، بین کنے بچ، شرنا کنے بچ، رنجے کنے بچ تے کنجرے کنے بچ تے میرا بھیراوا تو قرآن والے نالا اللہ دی قسم ہے قرآن والا زندہ رہ سے تا چمکدارا سے، جے موت آؤ سے تا چمکدارا سے، جے قبر وے سے تا قرآن پڑھدارا سے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن نال یاری رکھیے، بل قرآن دے مسئلے تے جیل چلا گئے، ظالم بادشاہ نے ٹری کوڑے مروائے، کوڑے کوڑے تے چمڑا کٹی دا رہ گئے تے امام صاحب اکھیں دا رہ گئے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سید دا وجود کٹی دا بھی رہ گئے تے سید الحمدللہ بھی اکھیں دا رہ گئے۔ احمد بن حنبل کوڑا لگ دائے الحمدللہ کیوں پڑھ دائے؟ فرمائے شکر ہے کوئی بکری دی چوری اچ مار کھم دائے، کوئی ڈاکے تے زنا اچ مار کھم دائے، اج احمد بن حنبل قرآن دی عزت تے عظمت واسطے مار پہ کھم دائے تے چم پہ کٹوے دائے، چمڑا لہتا سکتا ہے، پر احمد بن حنبل قرآن دی عزت تے عظمت دا سودا نہیں کر سکتا۔ جیل دی کالی کوٹھڑی وچوں احمد بن حنبل دا جنازہ نکتا ہے، اللہ دی قسم ہے جنازہ چاہتے دنیا ٹریے، 10 لاکھ یہود محمد عربی دا کلمہ پڑھے، جو ایتا چھوٹا احمد ایدہ سچا ہے، وڈا محمد کتنا سچا ہو سکتا۔ تدفین تھی گئے، احمد بن حنبل دفن تھی گئے، کہ اللہ والے کو خواب زیارت تھی ہے، انہیں پوچھا جو احمد بن حنبل لے حال تیرے رب تینال کیا معاملہ کتا ہے؟ وہ کیا بیا کوئی سوال نہیں تھا، میرے رب نے میں کہا کہ احمد بن حنبل قبر دے اندر قیامت تک قرآن پڑھ دا رہے، میں خدا تیرا قرآن سن دا رہا۔ المرو ما من احب، نبی فرمایا بندہ اونال ہو سے جے نال پیار کرے سے، پیار اچھے نال ہو سے، موت اچھے نال ہو سے، قبر دا جہان اچھے نال ہو سے، حشر دا جہان اچھے نال ہو سے۔ یہ واسطے نبی سے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جرا گے گزرے زمانے دے اندر میں محمد دی سنت کو زندہ کرے سے، گویا وہ میں مدنی نال پیار کرے سے، جرا میں محمد نال پیار کرے سے، کان مائی فی الجنہ، ان دے درمیان تے میرے درمیان ایویں فاصلہ نہ ہو سے جی میں دو انگلی وچ کوئی فاصلہ کو نہیں ہے، ایویں میں نال کٹھے رلی تے جنت جل سے کوئی روکن والا نہ ہو سے۔ نبی دے سنتے کو زندہ کرو، لباس سنت مطابق ہوئے، شادی سنت مطابق ہوئے، جتی سنت مطابق ہوئے، دستار سنت مطابق ہوئے، مچھا سنت مطابق ہوئے، داڑھی سنت مطابق ہوئے، غمی سنت مطابق ہوئے، خوشی سنت مطابق ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے یا مردہ پیاؤ سے یا میٹھے محمد عربی دے چہرے انور دا دیدار تھیندا پیاؤ سی، یا قبر دی موری بند تھیندی پیو سی، آمنہ دے لال دے چہرے انور دا دیدار تھیندا پیاؤ سی، تے پوچھ دے پیو سے نہیں او صاحبہ قبر، صاحب قبر آڈے حال، اے جوان دے بارے تو کیا جان دیں؟ او دیکھتے کیسے ہاذا نبی محمد رسول اللہ، ایتا میرا دل بر نبی محمد ہے۔ دیکھو قبر اچ نبی دے چہرے دا دیدار تھا، انہیں بیڑے پار تھی ویسے۔ تو میرے دوستو رات دی یہ غم ودے سنے دے سے نبی دی امت کو جو قرآن والے نال تعلق رکھو، دین والے نال تعلق رکھو، اچھی زبان بولو، اچھی نظر پیدا کرو، اچھی سوچ پیدا کرو، اچھے فیصلے کرو، مسجد آباد کرو، ہمسائیں دا خیال کرو۔ نبی سے فرمایا او میرے امتیو، اگر تمہارے پاڑے وچ کوئی وانیا راندا ہے، کوئی ہندو راندا ہے یا کوئی مسلمان راندا ہے، اگر ان دے گھر وچ صدمہ آگے دیر نہ کر، خان نہ بن، چودھری نہ بن، سرمایہ دار نہ بن، جلدی جلدی ہلیا ون دے دکھ شریک تھی تے انہاں نال تعزیت کر رہا۔ اور اگر تیرے پاڑے وچ کوئی غریب مسکین راندا ہے، زندگی گزر گئی، ان دے دل دی حسرت پوری نہ پی تھیندی ہے، کوئی ان دا تقاضا یا کوئی ان دا سوال آ رب بارگاہ دی ازل دے اندر، تے اللہ نے ان دی حاجت پوری کر رہی ہے۔ پتر ناس اللہ پتر دے دیتاس، عمرہ چاندہ خدا عمرہ نصیب کیتاس۔ فرمایا تو دیر نہ کر، مجھاری نہ کر، جلدی جلدی ونتے ان کو مبارک باد آکھا۔
ان اصابت ہو ذرا عزیتہو اگر مصیبت آویستے تعزیت کرا ان اصابت ہو سرا ہنیتہو خوشی آویستے وانتیوں کو مبارک بادی دیا او میرا امتیا اگر تیرے پاڑے وچ فقیر رہندے ہوندے بچڑے بکھڑے بیٹھے نہیں ان استقرضک فقرضتہو قرضہ منگی دیر نہ کر جلدی جلدی ان کو قرضہ دے دے اگر پہلے گھن گیا واپس نہ کی تو ول بیا منگی ول بیا دے دے ولا ترفع جدارک عن جدارہی فرمایا جے خدا تے کو ساتھ دیتی ہے حیثیت دیتی ہے توفیق دیتی ہے بنگلہ ٹھایا ہی دیواراں ٹھوایا نہیں تے تیرے پاڑے نال غریب بیٹھا ہے ان دی دیوار چھوٹڑی ہے خبردار اپنی دیوار ان دی دیوار کے نے اچھی نہ کرے مت تھدڑا سا چا کڈی یا ان دی ہوا روک ونے یا ان دی دھوپ روک ونے دیوار ان دی دیوار برابر رکھیں اچھی دیوار نہ کریں خدا تے کو وسعت دیتی ہے تیرے بچڑے تے نال تقاضا کیتا جو بابا آج بریانی کھوا آج روست کھوا آج فلانی سے کھوا تے ابا آج وسعت دیتی ہے رب تا گھنا 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 پکوا سارے ہمسائیں کو کھوا اگر تو بھی غریب ہے تیرے بچڑے تے کنے مطالبہ کیتی کھڑن تے ول تو نے کو خوش کرن واسطے کوئی شے گھنا ہے تے تھوڑی جئی گھنا کپڑے وچ لکا تے گھنا اندر کمرے دے اندر کونڈا دے تے پکوا ان دی ہوار بھی باہر نہ اندر ملا بچے کو کھوا تیرے پاڑے وچ اگر تیرے تام دی خوشبو گئے تو ان دے بچے دے دل وچوں کیا نکل سے شریعت تا اتنا تے کو سمجھایا ہے آج اساں تا بڑے فخر نال رکھیں دے سے اساں رات فلانی شے پکائی فلانی شے کھادی پریں فلانی شے کھادی انہی کو اگتے اساں اے شے کھادی اے شے کھادی غریب دے بال سن دے راسے دل جکھدا راسے دین رکھیں دا ایے نہ کر تو مسلمان ہے میرے دوستو دین اسلام نال تعلق پیدا کرو قرآن نال تعلق پیدا کرو کلمے نال تعلق پیدا کرو حضرت سید عبد الصمد نور اللہ مرقدہ اللہ میرے شیخ دے لکھیں کروڑیں درجے بلند کرے کوئی جو آوے آسائیں وظیفہ دیو ابا قرآن پڑھیا لا سیں کون پڑھیا لا ہاں سورت ایندی کا سی کون ایندی وظیفہ ایندو سی کون ایندو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ دیں سی کون ایندو ابا کلمہ ایندو تھی کہ ہاں بابا کلمے جی تسبیح پڑھوانی تو جو کم پورو تھی شریعت کے لیے ستھری کچھ نہیں امداوے کلمہ پڑھو اتنی بڑی فضیلت کلمے دی جو نبی سے فرمایا کہ اللہ پاک اپنی قدرت دی ٹرکڑی لاوے ترازو لاوے ٹرکڑی میں 7 زمینہ 7 آسمان پتھر پہاڑ دریا سمندر ساری کائنات رکھے بے پاسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی چٹھڑی چا رکھے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ ساری کائنات دا وزن گھٹ پوسے تیرے کلمے دا وزن ود پوسے سویر سام اکڑی تسبیح پڑھی کر کم سے کم کلمے دی لا الہ الا اللہ محمد رسول تے دل دے گہرائیں نال پڑھی کر اللہ دی قسمیں دل دے پیار نال تو خدا دا نا چیسیں خدا تیرے دل کو اپنی محبت نال لبریز کر دے لا الہ آکھو چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف دی تسبیح سویر شام ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان یاد کرتے جو اسارے نبی اسارے واسطے کیا کچھ نہ کیتا غریبیں دی پارت دیتی ہمسائیں دی پارت دیتی مسکینیں دی پارت دیتی یتیم روندے ڈٹھے نبی عید نماز چھوڑی فرمایا پہلے یتیم کھل سے پیچھے محمد عید پڑھے سے یتیمیں دی پارت بے وہیں دی پارت جو حضور سے ہکڑی مئی اما ایسا نال شادی کی تھی جیری کنواری ہے باقی 11 گھر والے پیغمبر جہاں سارے بے وہاں بے وہیں دا خیال کرنا ہون تو زال کھلا چاہی دیئے تو آپ تیاری کرو جو اساں کو بے والال شادی کرنی ہے اچھا تے ہون شادی تے شونک تھی گئے اللہ مان پیچھے مانی حرام تھی وندی جوان دی نکل کھڑا تھی بھاجی تھا تے کو ہون یاد آئیے بھی شادی پٹر دھار وڑ دن زال دھار وڑ دیئے ہمسائے دھار وڑ دن اڑے 4-5 ڈاہ جو بیوہ عورتاں تھی پن ایک مسلمان جے کرے نکاح کرے خدا دا حکم ہے اللہ فرمائے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم جتنیاں بیوہ ان سب نال نکاح کرو میرے میٹھے محمد عربی دی سنت ہے 4 مہینے 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 4 مہینے
کونی خیال ہی قرآن وچ لکھا ہے سورت نور پڑھ دیکھو کہے نے پوچھو اللہ حکم دیتا ہے کہ جیری عورت بیوہ تھی پوے جندا مرس مر ونجے وہ نکاح کرے تے جرا مرس رنڈوا تھی پوے وہ بھی نکاح کرے رے نکاح نہ رہے فتنے دا دور ہے متا ایمان ہلیا ون نبی سے فرمایا لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ مومن زانی جڑا زنا کرندا ہے تے مومن نہیں رہندا ایمان نکل ویندا نبی سے فرمایا ایمان عمل نکل پرے تھی کھڑدا ہے ول جے توبہ کرے قبول تھی پوے ایمان ولدا ہے ورنہ ایمان دی جگہ الے کتے نہ پاک دل وچ ایمان کیوں کھڑدا میرے دوستو میرے بزرگوں میری یہ التجا ہے میری یہ آرزو ہے میری یہ تمنا ہے جو ہر نبی دا امتی میٹھے محمد عربی دا غلام بن ونے قرآن پاک دا غلام بن ونے دین اسلام نال تعلق ہوئے ایک ایک سائے پوچھ پوچھ تے زندگی گزارے جو میں آکھیا عرض کیتا اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ وہ قبول فرماوے جس مرحوم واسطے اندے ورثہ نے خیرات کیتی ہے انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے اللہ پاک مرحوم دی بخشش فرماوے اندے درجات کو بلند فرماوے ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرماوے کروٹ کروٹ ان کو اللہ جنت الفردوس جہاں راحتاں نصیب فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیٹھے رہو آرام نال میرے نال ایک طالب علم میں پردیسی ہے دو مصرے نات دیکھے سے انہیں خدمتی کرے سو ان دے بعد وال دعا منگ سوں تے دعائے خیر تھی سے